نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ عز و جل نے لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری. اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے. تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے. اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں. یہ ہے آیات کا لفظی ترجمہ. آیات محکمات صاف معنی رکھنے والی آیتیں. قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکم یعنی جن کے معنی میں کوئی اشتباہ نہیں بلکہ قرآن پاک سمجھنے کی اہلیت رکھنے والے کو آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں. دوسرا متشابہ یعنی وہ آیات جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ ہی نہیں آتے، جیسے حروف مقطعات یعنی جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی شروع میں الف لام میم، اور صورتوں میں ہا میم عین یاسین طٰہٰ حامیم. یہ جو لفظ ہیں ان کا ترجمہ کا کسی کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ کے ید یعنی ہاتھ اور وجہ یعنی چہرے والی آیات، ان کے ظاہری معنی معلوم تو ہیں لیکن یہ مراد نہیں، جبکہ ان کے حقیقی مرادی معنی میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے کون سا معنی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے یہ اللہ عز و جل ہی جانتا ہے، یا وہ جسے اللہ تعالیٰ اس کا علم دے. پہلی قسم یعنی محکم کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب کی اصل ہیں، یعنی احکام شرعیہ میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور حلال و حرام میں انہیں پر عمل کیا جاتا ہے. الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے. یہاں سے دو گروہوں کا تذکرہ ہے. پہلا گروہ وہ گمراہ اور بد مذہب لوگوں کا ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کے پابند ہیں اور متشابہ آیات کے ظاہری معنی لیتے ہیں، جو کہ صریح گمراہی بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے. یا ایسے لوگ متشابہ آیات کی غلط تعبیر کرتے ہیں. دوسرا گروہ وہ سچے مومنوں کا ہے جو متشابہ آیات کے معنی کو سمجھنے یا نہ سمجھنے
لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محکم و متشابہ سارے کا سارا قرآن ہمارے رب عز و جل کی طرف سے ہے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو معنی متشابہ کی مراد میں ہیں وہ حق ہیں اور اس کا نازل فرمانا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو متشابہات کا علم عطا فرماتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں محققین علماء نے فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے عرف و اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا علم عطا نہ فرمائے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء رحم اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا علم ملتا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور علم میں پختہ لوگ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ راسخ فی العلم وہ عالم باعمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہو۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہیں جن میں یہ چار صفتیں ہوں: اللہ عز و جل کا تقوی، لوگوں کے ساتھ تواضع، دنیا سے زہد، نفس سے مجاہد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ راسخین فی العلم سے ہوں، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ میں ان سے ہوں جو متشابہ کی تعویل جانتے ہیں۔ اولو الالباب، عقل والے، ارشاد فرمایا کہ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل بہت بڑی فضیلت اور خوبی ہے۔ عقل کے ذریعے ہدایت و نصیحت ملتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ جس عقل سے ہدایت نہ ملے وہ بدترین حماقت ہے۔ جیسے طاقت اچھی چیز ہے، لیکن جو طاقت ظلم کے لیے استعمال ہو وہ کمزوری سے بھی بدتر ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں صاف واضح کہا گیا کہ دو قسم کی آیات ہیں، ایک متشابہ اور ایک محکم۔ جو محکم ہے اس کی تو ہر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے، جو متشابہ آیات ہیں ان کی کسی کو سمجھ آتی ہے کسی کو نہیں۔ جن کو سمجھ آتی ہے وہ اولیاء کاملین ہیں، وہ عالم اور ولی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے علم سے علم عطا فرماتا ہے اپنی عطا سے۔ مگر جو ہمارے نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں وہ ان سے وراء الوراء ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور جس پہ نازل کیا، یہ دونوں ایسی ہستیاں ہیں جو پوری کائنات سے اعلیٰ و افضل ترین ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کی عطا کردہ علم سے حضور بھی ہر چیز جانتے ہیں، مگر امت میں یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیادہ علم نہیں رکھتے، مگر وہ متشابہ آیات کو پڑھ کر ان کا ترجمہ بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم کا علم جو بتاتا ہے اس کے مطابق ہی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جس کی سمجھ نہ آئے اس میں تعویلیں کرنا اور امت میں فتنہ ڈالنا یہ بہت بڑی غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آیات کا سہارا لے کر وہ کام کرنا چاہیے جس میں نصیحت ہو، لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز ہو، وہ آیات بینات کا ترجمہ پڑھ کے لوگوں کو سنایا جائے۔ اور جو متشابہ آیات ہیں وہ بے شک حق ہیں اور حق کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ ایک راز ہے جو اللہ نے دوسروں کو فاش نہیں کیا۔ ان آیات کی تلاوت میں تو ثواب ہے، مگر ان آیات کی آڑ میں امت میں فتنہ ڈالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا برا عمل ہے جس سے امت میں فتنہ آ جائے۔ تو ایسی آیات کو پڑھ لینا چاہیے، ثواب ہے، مگر ان کا ترجمہ معلوم نہ ہو تو وہاں پہ خاموشی اختیار کی جائے، اور جو محکم آیات ہیں ان کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
رب العالمین ہم سب کو جو پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.